خوب پھلو پھولو. ارے پھلو پھولو اسے تو چھپا لے. پھلو پھولو یہ نحوست تو ساتھ میں ہے. کیا ضرورت تھی اس کی؟ آسان ہے. دین کو مشکل آپ بنا رہے ہو، دین آسان ہے. ان اللہ یرید بکم اليسر، اللہ تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے. مولا میری مرضی کیا ہے؟ جواب آتا ہے. طاقتور ہے کھڑے ہو کے پڑھ لے، بیمار ہو گیا بیٹھ کے پڑھ لے، اور بیمار لیٹ کے پڑھ لے، اور بیمار اشارے کر لے. تو اشارے کرنے جائے گا، میں اشاروں کو نماز بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول کرتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. اور کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ. مگر جمیل احمد کے ولیمے میں نہ چل رہے. بولے ابھی 5 منٹ دے، ابھی آ رہے ہیں. میں بولے زہر کی اذان ہو گئی، مسجد میں نہ چل رہے. بولے سر میں درد ہو گیا. سر ہے ہی دکھا ذوف پانا مگر ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. نماز سر میں درد، قرآن سر میں درد، تراویح سر میں درد، روزہ ڈائبٹیز، پارٹی ابھی چل، ولیمہ ابھی چل، شاپنگ ابھی چل، مارکیٹ ابھی چل. مطلب شیطان طاقتور ہو گیا، روح کمزور ہو گئی. اپنے ساتھ میں جو شیطان پیدا ہوا ہے اس کو کمزور کرنا چاہ رہے ہو؟ بولو چاہ رہے ہو؟ کمزور کرو گے اسے. ہر بندے کے ساتھ میں شیطان پیدا ہوتا ہے. کبھی طاقتور ہوتا ہے تو وہ تمہیں پٹک دیتا ہے، اور کبھی تم طاقتور ہو جاؤ تو تم اسے پٹک دیتے ہو. تو طاقتور ہونا چاہتے ہو، اسے کمزور کرنا چاہتے ہو. ایک بزرگ نے 2 شیطانوں کو دیکھا، ایک ہٹا کٹا اور ایک بالکل لوس. تو بزرگ نے پوچھا کہ بھئی تمہاری بڑی صحت بن رہی ہے. تو بولا کم وقت جو ٹھوس رہا بسم اللہ پڑھی نہیں رہا. بولے وہ بھی کر رہا رہا میں بھی کر رہا رہا. وہ بھی ٹھوس رہا میں بھی ٹھوس رہا ہوں، وہ بھی کھا رہا میں بھی کھا رہا ہوں. نہ مونگ پھلی پہ بسم اللہ پڑھے، نہ پانی پہ پڑھے، نہ پیپسی پہ پڑھے، نہ سنترے پہ پڑھے، نہ سیب پہ پڑھے. جو آ رہا ہے بغیر بسم اللہ کے حلف رہا، اور بغیر بسم اللہ کے جو چیز کھائی جاتی ہے شیطان شریک ہو جاتا ہے. دوسرے سے پوچھا کیوں بھئی تمہاری حالت بڑی پتلی ہے؟ تو بولے یہ میں جس کے ساتھ میں لگایا گیا ہوں اس کا تو حال یہ ہے کہ نمک بھی چکھے تو پہلے ہی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی تیسی کر رکھی ہے میری. ایک لقمہ کھانے کو نہیں مل رہا، ایک لقمہ کمزور ہوتا چلا گیا. عمل میں دیتے جا رہا ہوں، تعویذ دوسرے لینا بعد میں. حدیث مصطفیٰ کا تعویذ لے کر کے جاؤ، بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لو. کتنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، کتنے گناہوں سے بچانے کے لیے یہی بسم اللہ کا. بے شک حق ہے. زندہ باد زندہ باد. مائک اٹھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پیو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروازہ بند کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. موٹر سائیکل پہ بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرین پہ چڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھنے کی عادت بن گئی. اب کسی کی جیب سے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھا کہ نکالنا، پیچھے کی جیب میں تھا. عادت کیا ہے؟ بسم اللہ. تو جیسے کہا بسم اللہ تو بسم اللہ کہے گی نہیں کام غلط ہو رہا ہے، ہاتھ پیچھے کو کر. چوری ہے یہ، اور چوری بسم اللہ پڑھ کے کرے گا تو یاد رکھنا کافر ہو جائے گا. چوری اور بسم اللہ پڑھ کر، حرام خوری اور بسم اللہ پڑھ کر، یہ بسم اللہ کی عادت ایک ایسی عادت ہے اگر بندہ مومن اپنی زندگی میں خالی بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لے تو کتنے گناہوں سے بچانے کے لیے بسم اللہ کا کافی ہے. بے شک حق ہے. بے شک بے شک. مگر حالات یہ ہیں اپنی یاد نہیں رہی. کوئی کہہ رہا آؤ کھانا کھا لو تو کہہ رہا ہے تم ہی کھا لو.
کچھ تو سیکھ لیا ہوگا. 12 کر لے گئے کہہ رہا تمہیں کھاؤ. ارے وہ تو کھائے نہیں, آپ تمہیں کیا کھاؤ. یہ جانتے ہو چھوٹے چھوٹے سے جملے, الحمدللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, جزاک اللہ, یہ جملے چھوٹے ہیں, اجر و ثواب بہت ہے. بے شک بے شک. آقا فرماتے ہیں اونچائی پہ چڑھنے لگو تو کہو اللہ اکبر, اللہ اکبر, تاکہ نینی تال کے پہاڑ پہ چلتے وقت, ہمالیہ پہ چلتے وقت اس کی بلندی سے مرعوب مت ہو جانا. اونچائی کو دیکھ کر کے مت سوچنا بہت اونچا ہے, اونچائی پہ چڑھتے رہو مگر اعلان یہ کرتے رہو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ ان سب سے بڑا ہے, اللہ ان سب سے بڑا ہے. اپنی اونچائی پر پہنچ جاؤ مگر اعلان یہی لگاؤ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد شاہ مصباحی صاحب قبلہ. یہی اعلان یہ کو زیادہ تو نہیں ہو گیا. کہیں پتہ لگے کہ صبح کو پوچھے کیا ہوا تھا تو کہو کہ شور اٹھ گیا تھا, ایک بعد میں خاموش ہو گئے تھے سر. تو جلسوں میں یہ بہت مسئلہ ہے, ایسا بنا دو کہ لوگ سمجھیں سے, ہے نا, لوگوں تک آواز پہنچے, صاف ستھری پہنچے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں, اپنی زندگیوں میں شامل کرو. عادت بن گئی تو چھوٹے گی نہیں. آج بھی جس کی عادت نماز کی ہے بغیر پڑھے چین نہیں ملتا. قرآن کی تلاوت کی ہے بغیر تلاوت کی یہ چین نہیں پڑتا. عادت نعت کی ہے, نعت پڑھے بنا چین نہیں ملتا. عادت ذکر مصطفیٰ کی ہے, جب تک کر نہ لے چین نہیں ملتا. جبل کر جبلت نہ کر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, عادت نہیں بدلتی. عادت ڈالو اچھی اچھی. کون سی عادت ڈالیں؟ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو, سچ بولنے کی عادت ڈالو, بری مجلسوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالو, علماء کی صحبت اختیار کرنے کی عادت ڈالو. عادت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. سنو روایت کے الفاظ, ضرب بعض اصحاب النبی خباء علی قبر وهو لا يحتسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك فاتى النبي فقال النبی ہی المانیتو ہی المنجیتو تنجیہ من عذاب اللہ. سرکار دو عالم کے بعد صحابہ نے اپنے خیمے لگا لیے, انہیں پتہ نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے, اچانک خیمہ لگا ہے. فَإِذَنْ فِيهِ انسان, پتہ چل جائے نیچے تو قبر ہے کسی کی, اس میں کوئی انسان ہے. یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک, اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے, قبر کے اندر کر رہا ہے. عادت بن گئی تھی دنیا میں رہ کر کے عشاء کے بعد میں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی عادت بن رہی تھی, قبر میں بھی نہیں چھوٹ رہی ہے, سورہ ملک پڑھ رہا ہے. فاتح نبی دوڑے دوڑے صحابہ آئے, یا رسول اللہ بے خیالی میں ہم یہ خیمہ لگا لیا, نیچے قبر ہے, ہم نے سنا کہ کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں ہی المانیتو, یہی تو وہ صورت ہے جو اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے. ہی المنجیتو, یہی وہ صورت ہے جو عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے. یہی وہ صورت ہے جو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے. عادت دنیا میں پڑ گئی تھی, زمین کے اوپر کی عادت زمین کے نیچے کام کر رہی ہے. قرآن پڑھنے کی عادت زمین کے اوپر ڈالی گئی تھی, آج زمین کے نیچے قرآن کی عادت کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت خوب حضرت مفتی صاحب, ماشاءاللہ. عادتیں اچھی ڈالیے, بھلی ڈالیے, اور جتنی اچھی عادتیں ہوں گی زندگی میں چین بھی ہوتی بے شک ہے نا. خوب ذہن میں رکھیے گا یہ بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, اہل سنت. گلفام صاحب قبلہ, حضرت اللہ مفتی گلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. تشریف رکھیں, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. علماء نے استقبال کر لیا, آپ لوگ بیٹھے. تشریف رکھیں.
خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت مبلغ سنیت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ رامپوری منبر نور پہ تشریف لے آئے. میرے جسٹ بعد انشاءاللہ تعالی ان کا خطاب ہوگا. بات کہاں چل رہی تھی؟ عادت اچھی بنائی اور یہی بنائیے، اس لیے کہ 7 جنم کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے، ایک بار ملی ہے، ایک ہی ہے. آنکھیں بند، دھڑکن ختم، سانسوں کا سلسلہ منقطع، کہانی ختم. دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. فاروق اعظم ہیں، خلیفہ دوم ہیں، عمر ابن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں. ایک ویرانے سے گزرے، جھاڑیوں میں قبر بنی دیکھی تو آپ نے سواری رکوائی، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی. ساتھیوں نے پوچھا شناسائی ہے قبر والے سے، ملاقات ہے کوئی، پہلے سے جان پہچان ہے؟ اللہ اکبر. خلیفہ دوم فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہماری کوئی پہلے سے شناسائی نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی ملاقات نہیں، مگر میں نے اس کی قبر کے پاس میں اتر کر 2 رکعت نماز اس لیے ادا فرمائی ہے کہ میں نے حدیث رسول میں پڑھا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی قبروں میں چیخ و پکار مچا رہے ہیں، مولا پلٹ دے دنیا کو، واپس کر دے، دوبارہ بھیج دے. یہ پیشانی سجدے سے نہیں اٹھے گی، نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا اور نیکیاں کی جائیں گی، مگر مہلت نہیں دی جا رہی ہے، واپس نہیں بھیجا جا رہا ہے، لوٹایا نہیں جا رہا ہے. عبداللہ کا تاریخی جملہ سنیے گا. حضرت عبداللہ نے کہا تھا ٹائم اس کے پاس ختم ہو گیا، سمے اس کے پاس ختم ہو گیا، زندگی کی گھڑیاں اس کے پاس ختم ہو گئی، مگر میں نے سوچا عبداللہ تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس سمے ہے، تمہارے پاس ٹائم ہے. میں نے یہاں پہ ٹھہر کے 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی ہے تاکہ قبر میں جانے کے بعد یہ گہار مجھے نہ لگانا پڑے، یہ چیخ و پکار مجھے نہ مچانا پڑے. اس لیے بھائی جب تک سانسیں سلامت ہے نیک اعمال کا سلسلہ دراز کرتے جائیے، قبر میں پہنچیں گے سارے سلسلے موقوف. بریلی کے رضا کہتے ہیں گھر بھی جانا ہے، اسی میں ٹیکس لگواتے رہو. گھر بھی جانا ہے، مسافر کے نہیں. مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے. فضل بریلوی کا مکان محلہ سودا گران میں نہیں ہے، ان کے بیٹے مفتی اعظم ہند کا مکان محلہ سودا گران میں نہیں ہے. کون سے گھر کی بات کر رہے ہیں، کون سے مکان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اسی گھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی مکان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جہاں سے ابو البشر حضرت آدم کا سفر شروع ہوا. وہ جنت ہے، ہم سب جنت کے متلاشی ہیں، ہم سب جنت کے مسافر ہیں. ہمیں تلاش ہے اپنے اسی مکان کی جہاں سے ہم سب کے باپ حضرت آدم نے اپنا سفر شروع کیا تھا. قرآن میں رب کا اعلان ہے جو جہنم سے بچ گیا، جہنم میں سے بچ گیا، جنت میں بھیج دیا گیا. لوگوں کو ہی کامیاب. بے شک بے شک، بہت خوب، زندہ باد. ہائی اسکول نکال لیا جی، کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے جی، کامیاب ہو گیا. معاشیت اچھی آ گئی، کامیاب ہو گیا. بزنس اچھا ہو گیا، کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، کامیاب ہو گیا. لیکن اصلی کامیابی پیدا کرنے والے نے جو بتائی ہے وہ یہ ہے جو جہنم سے بچا دیا جائے، جنت کا مسافر بنا دیا جائے، وہی صحیح معنی میں کامیاب ہو جائے. دوڑیے، دنیا دوڑ رہی ہے. 4 بجے سے ماں گھر میں دوڑتی ہے. سرما کدھر ہے، ڈریس کدھر ہے، جوتا کدھر ہے، ساکس کدھر ہے. بچے کو ریڈی دروازے پہ لائی، رکشہ کھڑا ہے. ماں سے پوچھا کیوں دوڑی؟ جواب آئے گا آج دوڑ رہی ہوں، بڑھاپے میں آرام سے کھاؤں. پڑھ لکھ جائے گا، جاب لگے گی، بڑھاپے کا سہارا بنے گا. دوڑ اچھی ہے لیکن دوڑ کسی اور طرف بھی چاہیے. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اگر تمہیں دوڑنا ہے تو دوڑو اپنے
رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اس لیے کہ جسے رب کی بخشش مل گئی وہ یہاں بھی کامیاب ہے، میدان محشر میں حقیقی کامیاب۔ زندہ باد زندہ باد۔ چھوٹی چھوٹی تقریر سنو، آج چھوٹی چھوٹی سنا رہا ہوں۔ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنا ہے۔ حال نہیں جانتے ہو کہ نہیں؟ پتہ نہیں ہے 55 سال 60 سال ہو گئے ایسے ہوٹ گھمانے کی پریکٹس سیکھی ہے آپ لوگوں نے۔ 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ظہر، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ بولے ایک زمانے سے ایسے چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ بولے ہوٹوں کی پریکٹس بڑی اچھی کری۔ ابے اتنی سین تو کسی قاری صاحب کی الحمدوں میں بھی نہیں آئی، کھڑے ہوتے ہی کہاں ہے بے اتنی سین؟ میں پڑھ رہا ہوں صبح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، کہیں سوسو ہوئی؟ اب آئے گا ایاک نستعین۔ مگر وارے نمازی ہو تم تو مسجد میں کھڑے ہوتے ہی 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ظہر، وہ میرا کعبہ شریف اللہ اکبر۔ اللہ اللہ، یہ شروع سے سین شروع ہو گئی تمہاری۔ مغرب کی اذان، امام مصلی پر مقتدی صفوں میں اذان ختم، امام کی دعا شروع، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ دیکھا تو پوری مسجد ہاتھ اٹھا ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ بولے بہت زمانے سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ بولے وہی جو ہوتا چلا رہا ہے۔ میں نے کہا یاد ہوئی ہے؟ بولے کبھی بھی یاد نہیں ہوگی، لمبی بہت ہے۔ شرم آئی؟ بولے آج تک نہیں آئی۔ اللہ کے گھر میں؟ بولے ہاں۔ اسی کے سامنے؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا غیرت نہیں آ رہی ہے؟ بولے آتی رہی ہے۔ چل رہے جلسے میں جائے گا؟ جاؤں گا۔ امام صاحب جو بتا رہے ہیں نماز پڑھنے پہ کتنے مزے ملیں گے جنت میں، بولے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جنت جائے گا؟ تو بولا جاؤں گا۔ اسی آیت میں دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، وہ جنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ اگلا جملہ سنیے، یہ جو ہم لوگوں سے آپ سنتے ہو نا، ایک بار گئے تو سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا، تو وہ گنجیڑی بھی آیا سگریٹ پھینک کے جس کا بھرا ہوا تھا پورا، انہوں نے پھینکا سگریٹ اور جلسے میں آگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت میں نے 10 بار کہہ دیا تو میرا تو پورا باغ لگ گیا ہوگا۔ ارے گنجیڑی سنتے بعد ہوئے نسے دکھ گئی تیری۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔